الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو جو ہے سورۃ الانفطار پر ہوئی تھی، اور جیسا کہ اس سے پہلے سے بات آ رہی ہے کہ ہم اخیر کی صورتوں سے اپنی بات تفسیر کر رہے تھے، اور اب انشاءاللہ اس سورہ کی جو ہے شروع سے چوتھی تیسری سورہ ہونے والی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو ہے منظر پیش کیا ہے، اور یعنی جس وقت قیامت ہوگی اس وقت کیا منظر ہوگا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اس سور پھونکنے کے وقت کیا ہوگا، اور پھر سور کے پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، اس بات کو اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے شروع میں۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور ایک طرح سے سمجھایا ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے وہ دراصل 2 بار سور پھونکیں گے، اور یہی صرف ایک کو 40 روپے بس۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آگے ہو جائیے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کل 2 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جو سور پھونکیں گے اس میں ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور
اس زمین پر جو جتنے انسان ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو پھر ساری چیزیں زندہ ہو کر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ اس سورہ میں شروع میں کچھ چیزیں تو بیان کی گئی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے اس کو ہم علمی اور عربی زبان میں بولتے ہیں نفخہ اولا، اور جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو اس کو بولتے ہیں نفخہ ثانیہ۔ تو پہلی مرتبہ جو سور پھونکیں گے یعنی نفخہ اولا کے واقعے کو شروع میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں نفخہ ثانیہ کے واقعے کو بھی کچھ بیان کیا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ کورا یکور، تکبیر کے ایک معنی تو آتے ہیں بے نور ہونا، اور اس کا ایک معنی آتا ہے پھینک دینا۔ اب ایک معنی کے لحاظ سے اگر یہ ہوگا کہ اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، یعنی یہ جو سورج ابھی روشنی دے رہا ہے، جب یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ نفخہ اولا کے بعد کا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ اب یہ جو سورج بے نور ہو جائے گا، یہ جو اس وقت روشنی دے رہا ہے، جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس وقت اس کے بعد سورج کے اندر روشنی نہیں رہے گی۔ اچھا، ایک ترجمہ یہ کیا، جیسا کہ دوسرا ترجمہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے سورج کو پھینک دیا جائے گا۔ اب دونوں ترجمے میں تطبیق کی ایک شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس کے بعد فوراً سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور جب سورج کی روشنی جب ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور سمندر میں پھینکنے کے بعد پھر سورج اس کی وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی، اور جب سمندر میں آگ لگ جائے گی تو وہ سمندر جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ جو سمندر دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کل کا آخرت کا وہ ایک جہنم بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے سمندر دیکھا ہے، قرآن پاک میں جو سمندر کا جو منظر کیا نام ہے، جہنم کا جو منظر بیان کیا گیا، اس کے لحاظ سے کبھی کبھی یہ ہوتا بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سمندر میں جب بہت زیادہ لہر آتی ہے تو اس کا جو پانی ہے ایک ایک بانس اور کئی اونچا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں جہنم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے ان میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جب اس کے جو شعلے بھڑکیں گے بہت دور تک جانے والے ہوں گے، تو وہ منظر اور یہ منظر، اب وہی پانی جب آگ بن جائے تو ظاہر بات ہے کہ بہت دور تک جانے والا ہوگا۔ تو اذا الشمس کورت، جب سمندر کو بے نور سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور بے نور کر کے اس کو جہنم میں سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور سمندر بھڑک اٹھے گی، وہاں آگ لگ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ایک اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو ملا دیا جائے گا، یعنی ایک سمندر دوسرے سمندر سے پہلے جو ہے جب سب یہ کریں گے، جو چھوٹے چھوٹے دریا اور سمندر سب مل کر کے ایک ہو جائے گے، اور ایک ہونے کے بعد پھر سورج اس میں پڑے گا، اور پڑنے کے بعد اس میں آگ لگ جائے گی، اور وہ آگ ہو کر کے پورا جو ہے جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گرنے لگیں گے، یہ بھی وہی مضمون ہے کہ سورج ہی نہیں، آسمان کے جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب کے سب ٹوٹ ٹوٹ کر کے سمندر میں کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر سمندر جب بھڑک اٹھے گا تو پھر وہ سب پورا جہنم کا ایک حصہ بن جائے گا۔ تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، یہ پہلے نفخے کے وقت یہ شروع ہو جائے گا، سمجھ میں؟ تو جب سورج بے نور ہو جائے گا اور سورج کو پھینک دیا جائے گا سمندر میں، اور تمام ستارے بھی سمندر میں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. اور بعض آیات میں یہ بھی ہے کہ پہاڑ جو ہے بالکل ختم کر دیے جائیں گے. تو گویا کہ پہاڑ کو چلا دیا جائے گا کا مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے بالکل مسطح زمین ہو جائے گی. ابھی جو کوئی اونچی کوئی نیچے کوئی اونچا، اس وقت جو ہے وہ کوئی نیچی زمین نہیں رہے گی، پوری زمین جو ہے برابر ہو جائے گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ اس وقت کا کچھ منظر بیان کیا گیا. اور اس وقت جو ہنگامہ ہوگا اور لوگوں کے اندر جو افراتفری ہوگی، لوگ جو بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس کا ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ 10 مہینے کی گابھن اٹھنی عطلت، چھٹی پھریں گی. اشار کہتے ہیں 10 مہینے کی گابھن اٹھنی. اصل میں عربوں کے ہاں اونٹ جو ہے بہت ہی اس زمانے میں، اب تو کیا کہتے ہیں لوگوں کے پاس دولت آ گئی ہے تیل وغیرہ کی وجہ سے، اب ان کی طرف دھیان نہیں ہے پرانے، لیکن عربوں کی پرانی تہذیب میں جو ہے اونٹ اس کا جو ایک بڑا حصہ سمجھا جاتا تھا. عرب جو ہے اونٹ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی زندگی کا پورا مدار جو ہے اونٹ پر ہی ہوتا تھا. اب جیسے ہی اب ایک آدمی جب خاص طور پہ ایک آدمی جب کسان ہے یا گائے بیل وغیرہ پالتا ہے تو اس کی توجہ پوری گائے پر ہوتی ہے، کب گائے بچہ دے، کب گائے دودھ دے تاکہ اس سے آمدنی کا ذریعہ بنے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ہے چونکہ اونٹ پالتے تھے تو اونٹ اگر گابھن ہو جائے تو ان کی توجہ پوری رہتی تھی کہ کب جلدی سے بچہ پیدا ہو، اور جب بچہ پیدا ہو تو جب دودھ آئے گا، اور دودھ آنے کی وجہ سے جو ہے کھانے پینے میں جو تنگی ہوتی تھی وہ تنگی ختم ہو جائے گی. وہ لوگ جو ہے یا تو تجارت کرتے تھے یا پھر اونٹ وغیرہ پال کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. خاص طور پر مکے میں جو ہے کوئی کھیتی کسانی نہیں ہوتا تو مدینے میں جو کچھ کھیتی بھی کرتے تھے، جیسے کھجور وغیرہ کی کاشت وہ لوگ کرتے تھے، لیکن مکے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور اونٹ کا جو معاملہ تھا وہ مکے اور مدینہ پورا عرب کا یہی معاملہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اونٹ کو جو ہے عربوں کا جہاز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں بعض علاقے ایسے ہیں جو ریتیلی زمین ہے اور اونٹ ریتیلی زمین میں بہت تیزی سے چلتا ہے. تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو اب ہنگامہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے جس جانور سے جس چیز سے اتنی گہری محبت کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے ہیں، ہری گھاس کھلاتے ہیں، یہ لاتے ہیں وہ لاتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے ان جانوروں کی طرف توجہ نہیں کریں گے. اور 10 مہینے کی گابھن اٹھنی جس کی طرف لوگ اور زیادہ گہری توجہ کرتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں کہ کبھی ہری گھاس یہ گھاس وہ گھاس لا کر کے کھلاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت منظر ایسا ہوگا کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. وہ 10 مہینے کی گابھن اٹھنی چھٹی پڑیں گی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ کیا کہتے ہیں گابھن اٹھنی چونکہ عربوں کا خاص جانور تھا اس وجہ سے الگ سے بیان کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان جانوروں کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور دوسرے جانوروں کو بھی کیا کر دیا جائے گا، ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. ہوتا یہی ہے کہ جب ہنگامہ ہوتا ہے تو جانوروں میں جا کر کے ایک جگہ کیا ہوتے ہیں، ملتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں. کبھی اگر کوئی سخت آواز آ جائے، کہیں بجلی گرنے لگے تو سب جانور ایک جگہ ممیانے لگتے ہیں. اسی طرح سے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو بھڑکایا جائے گا. یہ سجرت کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک بھڑکانے کے بھی ہیں اور ایک ملانے کے بھی ہیں. اور اگر ملانے کے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سمندر دوسرے سمندر سے کیا ہو جائیں گے، پہلے مل جائیں گے، اور پھر اس میں جو ہے سورج، ابھی جیسا کہ بتایا کہ سورج بے نور ہونے کے بعد جب اس میں آ جائے گا تو پھر اس میں آگ بھی لگ جائے گی، تو سورج گویا کہ سمندر کو بھڑکا بھی دیا جائے گا. تو جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانی جانوں کو جمع کر دیا جائے گا. انسانی جانیں الگ الگ انداز سے کیا ہونے لگیں گے، جمع ہونے لگیں. کیسے جمع ہوں گے؟ مومنین کی ایک الگ جماعت ہو جائے گی، وہاں وہ جمع ہو جائیں گے. کافرین کی ایک الگ جماعت ہو جائے گی، وہاں الگ جماعت ہو جائیں گے. پھر کافرین میں جو ہے جو جس درجے کے ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے. کوئی جو ہے سورج کا پوجا کرنے والا ہوگا تو سورج کی ایک طرف ہو جائیں گے. کوئی چاند کی پوجا کرنے والے ہوں گے تو ایک طرف ہو جائیں گے. کوئی درختوں کو پوجا کرنے والا ہوگا وہ الگ ہو جائیں گے.
اور کوئی بتوں کو پوجا کرنے والا ہوگا وہ الگ ہوگا، اور کوئی سب چیزوں کو پوجا کرنے والا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مومنین میں بھی الگ الگ لوگ ہو جائیں گے، علماء الگ ہو جائیں گے، جو زاہدین ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جن کو روزے کی عبادت سے زیادہ رغبت تھی وہ الگ ہو جائیں گے، جن کو نماز کی عبادت سے زیادہ رغبت تھی وہ الگ ہو جائیں گے، جن کو خاص قسم کی نیکی سے زیادہ رغبت تھی وہ الگ ہو جائیں گے، مجاہدین الگ ہو جائیں گے، شہداء الگ ہو جائیں گے، صدیقین الگ ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت جو ہے یہ منظر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن میں سورہ واقعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ عام انسان بھی 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے، کچھ لوگ دائیں والے ہو جائیں گے، کچھ لوگ بائیں ہاتھ، جن کو بائیں ہاتھ نام اعمال ملے گا وہ الگ ہو جائیں گے، کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے میں جن کو دیا جائے گا وہ الگ ہو جائیں گے۔ پھر دائیں ہاتھ والے میں بھی درجے ہوں گے، بہت سارے لوگ الگ، بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ ادنا ہوں گے، تو سب لوگوں کو جو ہے الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں سے جو گویا کہ اب نفخہ ثانیہ کی بات چل رہی ہے۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سے پہلے تک جو باتیں تھیں وہ نفخہ اولا، یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تب تک۔ اب جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو پھر سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مومنین الگ ہو جائیں گے، کفار الگ ہو جائیں گے، مومنین میں جو الگ الگ نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور کفار و مشرکین میں جو بھی جو لوگ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے الگ الگ درجے کے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے مومنین میں بھی جو برے کام کرنے والے ہیں وہ ان کا بھی درجہ الگ الگ ہو جائے گا، لیکن ہوں گے وہ مومنین ہی کے گروہ میں شامل، لیکن اس میں الگ ٹولی بن جائے گی ان کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور پھر بطور خاص اس سورہ میں ایک خاص برائی کا تذکرہ کیا، جو برائی اس زمانے میں بطور خاص تھی اور اب بھی جو ہے یہ جو برائی پھیلنے لگی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اس زمانے میں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس زمانے میں بیٹیاں جب گھر میں پیدا ہوتی تھی تو لوگ بہت عار محسوس کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے ذلت کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ ظلم وجہ مسودم وہو کظیم، دوسری جگہ قرآن میں اس طرح سے بیان کیا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے کو چھپائے پھرتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، اور جیسے ہی اگر رات میں معلوم ہوئے بغیر ہو تو زندہ کیا کر دیتے تھے، ان کو دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سوال نفخہ ثانیہ کے بعد ہی ہوگا، یعنی پہلی مرتبہ جب دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اس وقت پہلے جو ہے ان مردہ جن بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ آگے اس کا جواب بھی، سوال بھی ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں بھائی، ایک قاتل، ہر قاتل سے سوال ہوگا، ہر ظالم سے سوال ہوگا، ہے نا۔ اب یہ سوال کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا تو اس بچی سے خود پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ تم کو قتل کیوں کیا گیا تھا، اور پھر جس نے قتل کیا تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کو قتل کرنے والے کون تھے؟ وہ خود باپ تھے، اس بچی کو زندہ دفن کرنے والے باپ تھے۔ تو اس باپ سے بھی پوچھا جائے گا، دیکھو تمہارے بارے میں یہ بچی یہ بول رہی ہے کہ میرے باپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا، گویا کہ قتل کر دیا تھا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ خاص طور، حالانکہ دوسرے ظالمین سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن صرف اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آخرت میں جو ہے ہر حق کا مطالبہ کرنے والا مطالبہ کرے گا۔ مثلا ایک قاتل ہے، مقتول ہے، تو مقتول خود مطالبہ کرے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کر دیا تھا، وہ اس کی طرف سے کیا کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے بیٹے کو قتل کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی جو ہے کیا کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ فلاں آدمی نے میرے بچے کو قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو وہاں مطالبہ کرنے والا کوئی نہ کوئی مطالبہ کرے گا، لیکن اس بچی کو تو خود اس کے باپ نے قتل کیا ہے، اس کی طرف سے کون مطالبہ کرے گا؟ وہاں کوئی مطالبہ کرنے والا اس کی جانب سے نہیں ہوگا، تو خود اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کرے گا، اور سوال کر کے جو ہے اس کا حق اس کو دلائیں گے اس وقت۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سوال اس لیے نہیں ہوگا
کہ خبر معلوم کر لیں گے اور بس اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بے گناہی کو ثابت کرنا ہے کہ وہ بچی جو ہے بے گناہ دفن کی گئی تھی، اس بات کو ثابت کرنا ہے. اور جب وہ بچی بے گناہ دفن کی گئی تھی، بے گناہ قتل کیا گیا تھا، تو اب قاتل کو اس کی سزا ملے گی. اس بات کے سوال کیا جائے گا. ورنہ سوال ایسا نہیں کہ سوال قرآن بھائی کسی کے بارے میں اگر کیا جاتا ہے کہ بھائی تم کو عدالت میں پوچھا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوچھ کر کے چھوڑ دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ مجرم کا جرم کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے. اور جب جرم ثابت ہو جائے گا تو مجرم کو اس کی سزا دی جائے. یہ اس مقصد سے سوال کیا جائے گا. اب اس زمانے میں ہوتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ اب اس زمانے میں بھی ہونے لگا. عورتوں کے تعلق سے جو ہے نکاح میں جو لوگوں نے خرافات پیدا کر دیے، شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہونے لگیں، اور مغربی تہذیب کی وجہ سے جو شادیوں میں اور نکاح میں جو پریشانیاں ہونے لگیں، ان کی وجہ سے آج بھی یہ جو ہے یہی کیا جانے لگا. اسی طرح سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بچہ یا بچی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو اگر پہلے پیدا ہونے سے پہلے اگر مار دیا جائے، وہ بھی اسی میں داخل ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو. اچھا، یہ ماں کے پیٹ میں جو دفن یہ مار دیا جاتا ہے دوا ڈال کر کے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہو، اور ایک ہے کہ 4 مہینے کے بعد ہو. اگر 4 مہینے سے پہلے اگر ایسا کیا گیا ہے تو ایک گناہ تو ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن قتل کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن 4 مہینے کے بعد اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جیسے ایک چلتے پھرتے انسان کو قتل کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے، بعینہ وہی گناہ اس بچے کو قتل کرنے کا ہوگا. اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد اس کے بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے، تو گویا کہ جاندار چیز کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا، جاندار انسان کو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ اسی ہے کہ اب نفخہ ثانیہ کے بعد بچی سے بھی سوال ہوگا، اور پھر عام انسانوں کو بھی اس کے نام اعمال دے دیے جائیں گے. اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، ہر ایک کو کھول کر کے اس کو دے دیا جائے گا. نیکوں کو اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا، بروں کو اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو اور اب جب آسمان کو کھول دیا جائے گا. کشطہ کے معنی آتے ہیں کھال نکالنا. اب کھال نکالنے کا ایک مطلب یہی مطلب ہے، جیسا کہ ابھی اوپر وَإِذَا السَّمَاءُ بتایا گیا، وَإِذَا الشَّمْسُ وغیرہ میں بتایا گیا کہ آسمان اور تمام کو جو ہے لپیٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا. سمجھ میں؟ یہ کھال نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دیا جائے گا. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ابھی جو ہے آسمان اور آسمان سے اوپر کی چیزوں کے سلسلے میں ایک ظاہری پردہ موجود ہے، لیکن جب وہ ہو جائے گا، یعنی نفخہ ثانیہ ہو جائے گا، تو اس ظاہری پردے کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا، اور اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آنے لگیں گی. سمجھ میں؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب نام اعمال بھی دے دیا جائے گا اور آسمان کے دروازے بھی سارے کھل جائیں گے تو فرشتے بھی آنے لگیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اب تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے، اچھے اور برے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا بروں کے لیے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جہنم کو قریب کر لیا جائے گا نیک لوگوں کے لیے. تو نفخہ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکنا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب. ان حساب و کتاب میں بطور خاص کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد انجام ہے کہ اچھا کو یہ جنت تک پہنچانا اور برے لوگوں کو جہنم تک پہنچانا. یہاں یہ بات ہو گئی. عالمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر انسان جان لے گا جو انہوں نے اپنے اس دن کے لیے حاضر کیا تھا. اس دن کے لیے جو انہوں نے حاضر کیا تھا، خواہ وہ اچھے اعمال کیے تھے یا وہ برے اعمال کیے تھے، وہ سارے اعمال اس وقت کیا کر لیں گے؟ ہر آدمی جان لے گا کہ ہم نے کب کیا کیا. ہو سکتا ہے کہ ہم بھول گئے ہوں کوئی برا عمل کر کے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے وہ موجود ہوگا. اور جن عمل کو ہم جانتے ہیں تو وہ تو ہوگا ہی، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی ہوگا. اور اگر کوئی نیکی ہم نے بھی کی ہے اور وہ نیکی کر کے بھول گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہے کیا کرے گا؟ اس میں درج کر دے گا. یہ تھی قیامت کی صورتحال کو بیان کیا گیا تھا.
اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں دراصل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بھیجا ہے اور بھیج رہے ہیں وہ نہایت ہی اچھے، طاقتور اور ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی بات پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی ذات بھی اتنی پاک ہے کہ ان کے پاس جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں اور وہ من و عن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے، خواہ وہ پچھلے قیامت کے بارے میں ہو یا پھر دنیا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کے بارے میں اس بات پر یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ معتبر ذریعہ اختیار کیا ہے۔ اس ذریعے میں کہیں بھی کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، لہذا ہر آدمی کو اس پر یقین کرنا ہی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، خنسا اور کنسا یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کے معنی آتے ہیں چھپنے کے۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چھپتے ہیں۔ اصل میں ایک 5 ستارے کہلاتے ہیں، خمسہ متحیرہ اس کو عربی میں بولتے ہیں، جو جاڑے کے دنوں میں تو عموماً جو ہے صبح شام میں ہی نظر آتے ہیں، گرمی کے دنوں میں صبح کے وقت میں، اس وقت فجر کے وقت میں اس وقت اس جگہ نظر آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں خمسہ متحیرہ۔ ان ستاروں کی قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں خنس، ان 5 ستاروں کی جو چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دن میں، الجواری، اور پھر جب شام میں رات میں نکلتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ مغرب سے نکلتے ہیں اور مشرق کی طرف آ کر چلتے رہتے ہیں۔ الکنس، اور پھر چلتے چلتے چھپ بھی جاتے ہیں، گویا کہ دن میں چھپتے ہیں، پھر رات میں چلتے ہیں، چلنے کے بعد پھر صبح کے وقت میں چھپ جاتے ہیں۔ ان ستاروں کی قسمیں کھائی، پھر ساتھ ساتھ واللیل اذا عسعس، اور رات کی بھی قسمیں کھائی جب وہ چھپنے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھائی کہ اور صبح کی قسم جب وہ سانسنے لگے یعنی ظاہر ہونے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے ایک نیک اور کریم رسول کا قول ہے۔ قول تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن پہنچانے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کس کا قول ہے کہ رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ رسول سے مراد حضرت جبرائیل قاصد، یعنی رسول کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو حضرت جبرائیل بھی چونکہ اللہ کے پاس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا دیگر انبیاء تک پیغام پہنچاتے رہے، اس لیے حضرت جبرائیل کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ رسول کہا گیا۔ تو ایک کریم رسول قاصد کا قول ہے، اور یہ رسول جو ہیں طاقتور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتنے کمزور ہیں کہ راستے میں جن اور جنات، پہلے ایسا بھی ہوتا بھی ہے کہ آسمان میں جو ہے شیاطین جو ہے چاروں طرف سے تاک لگائے رہتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہاں کوئی فیصلہ ہو تو سن کر کے جو ہے کاہنوں تک، جادوگروں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ ان کے پاس تمام انسان، تمام جنات بھی چلے جائیں گے، لیکن ان کا ایک پر ہی جو ہے ان سب کو بھگانے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اتنی بار طاقتور فرشتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور بھی ہیں، عند ذی العرش مکین، اور یہ بھی ہے کہ ایک تو طاقتور ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی غیر معتبر آدمی نہیں ہے۔ عام کوئی ایک غیر معتبر، اللہ تعالیٰ اتنا ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر معتبر کو ارے گرے نتو کہرو کو کہا کہ جا کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے قرآن پہنچا کر کے آ جاؤ، ایسا نہیں۔ راستے میں چلتے پھرتے کوئی مل گیا کاغذ پہنچا کر، ایسا نہیں، بلکہ عرش والے کے نزدیک رتبے والے ہیں وہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش والے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رتبے والے ہیں، یعنی اللہ نے اللہ کے نزدیک ان کا ایک بڑا رتبہ ہے، اور سب سے بڑا رتبہ ہے ان کا، اس لیے کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ
مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اچھا یہ تو ایک تو کریم بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بھی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ رتبے سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے. بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی کا مقام ہے تو ناجائز فائدہ اٹھائیں. ایسا نہیں ہے. مطاعن وہ ان کی بات مانی جاتی ہے. یعنی فرشتوں میں بھی ان کی بات کیا ہو جاتی ہے؟ مانی جاتی ہے. اور فرشتے بھی ان کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے یہ ہیں، اچھے فرشتے ہیں. سمجھ میں؟ تو گویا کہ تمام فرشتوں میں مطاع ہیں، وہ متبع ہیں، جن کی بات فرشتوں میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مانی جاتی ہے. ثم امین. اب وہ بات جو میں نے کہی کہ ہو سکتا ہے کہ رتبہ ہو، لوگ مانتے بھی ہوں لیکن دغا دیتے ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم امین، وہ امانت دار ہیں. یعنی اللہ کی بات میں کوئی کمی کاست، وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے ہیں. جو اللہ فرماتا ہے بعین ہی وہی بات اللہ اپنے رسول یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر نبیوں تک وہ پہنچاتے ہیں. بعین ہی پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اگر خود برد کرتے تو امانت دار نہ ہوتے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ امین ہے وہ. تو راستہ، جس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن بھیجا گیا ہے، وہ نہایت مضبوط اور طاقتور اور قابل اعتبار راستہ ہے. اس میں کسی بھی طرح کا جھول اور کسی بھی طرح کے غیر معتبریت نہیں آئی ہے. وما صاحبکم بمجنون. اب وہاں تک تو آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کچھ بہکی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو جنون ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں ہیں. سمجھ میں؟ مجنون نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بار بار دیکھتے ہی رہتے تھے، لیکن ایک دیکھنا ہوتا ہے اصلی شکل میں اور ایک دیکھنا ہوتا ہے دوسری شکل میں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے تھے، عام طور پر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے. ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. وہ جب بھی آتے تھے ان کی شکل میں آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، انسان کی شکل میں. اور وہ ایک مشکات شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ آخر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے بھی، اور ایسا آئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل نہایت سفید کپڑا، بہت خوبصورت، بہت وجیح، اور اس طرح سے آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. وہ اس وقت بھی آئے تھے اور آتے رہتے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو بلکہ بعض موقع پر تو صحابہ بھی خود دیکھ رہے تھے حضرت جبرائیل کو. تو یہ تو واقعہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی صحیح شکل میں، جو فرشتے کی جو شکل ہوتی ہے اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر تھے اور مشرق سے مغرب تک ان کا جو پر کیا ہو گیا تھا، پھیلا ہوا تھا. اب اتنے طاقتور فرشتے کے پاس جو ہے کون آئے گا کچھ چھیننے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے؟ کس کی ہمت ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی افق مبین میں، واضح افق میں، یعنی افق اعلیٰ میں دوسری جگہ ہے اب دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَنِينٍ. اور وہ غیب کے معاملے میں کو کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کے بات آپ تم تک پہنچانے میں، یا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بات آ چکی کہ امین ہے وہ. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، ان کے بارے آپ اللہ کی کتاب پہنچانے کے سلسلے میں کوئی کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات رکھ لیں اور کوئی بات پہنچا دیں، ایسا نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ بعین ہی مکمل طور پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وما هو بقول الشیطان الرجیم. اور یہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے کسی مردود شیطان کا بھی قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. جب یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی کہ راستہ اتنا مضبوط ہے، اللہ کی جانب سے آ رہا یہ پیغام آ رہا ہے، پیغام کر پہنچانے کے جو راستے ہیں وہ نہایت مکمل مضبوط اور ہے، تو پھر اس کے باوجود فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی بتوں کے پاس جا رہے ہو، کبھی پتھر کے پاس جا رہے ہو، کبھی درختوں کے پاس جا رہے ہو، کبھی سورج کے پاس جا رہے ہو، کبھی چاند کے پاس جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کتاب صرف اور صرف سارے جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، سارے جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، ان کے لیے جو تم میں سے سیدھا صحیح راستے پر آنا چاہے، سیدھا بننا چاہے، ان کو اس کے یہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم فائدہ اٹھا نہیں سکتے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کیا کر لیے، چاہ لیجئے، تاکہ ہم جو ہے کیا ہو جائیں، اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت پر موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔